تو اخوان الصفا والے جو تھے نا رسائل، انہوں نے کہا نکاح جو ہے اس پہ بھی غور کرو، اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے۔ پھر اپ ٹو ڈیٹ کرنے میں انہوں نے جس بے باکی اور بے حیائی اور کفر کی باتیں لکھی، جی نہیں چاہتا اس کا تذکرہ کریں، والیاذ باللہ ایسی بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ ہم اس سے ذکر نہیں کرتے کہ آپ بچے ہیں، کوئی چیز ذہن میں بیٹھ نہ جائے۔ شراب پہ غور ہوا اور قرار پایا کہ جو شراب نشہ پیدا نہ کرے اس وقت تک تو جائز ہے، اس سے اگلا قطرہ حرام ہے۔ فتویٰ آ گیا نا جی، جتنی مرضی پیے جاؤ، کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو، کیوں حد جاری کرتے ہو؟ اپ ٹو ڈیٹ اسلام یہ ہے کہ اب شراب کی نئی نئی قسمیں آ گئی ہیں، اس لیے جب تک نشہ نہ پیدا ہو تب تک اجازت ہے۔ یہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا دین اب، والیاذ باللہ بہت سی ایسی گمراہی، اور ان سب گمراہیوں کی تہ میں اب تک جو اصل جذبہ ہے وہ یہ کہ گناہ کو مباح قرار دیا جائے۔ بس مباح کیا ہوتا ہے؟ جس کے کرنے پہ عذاب نہیں، چھوڑ دینے میں ثواب نہیں، نیوٹرل چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حالت احرام سے باہر آؤ فاصطادوا، تو شکار کرو۔ اب اساتذہ سے نہ پڑھا ہوا ہو نا قرآن تو سورہ مائدہ کی اس آیت کے ترجمے پہ جب پہنچے گا تو سوچے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، خدا کا حکم ہے، تو پھر وہ شکار ہی کرے گا۔ ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ جمعے کے بعد حجامت کراتے تھے۔ اپنے زمانے کے ایسے لیڈر تھے، لوگ جمع ہوتے تو جمعے کے بعد ہمیشہ سر منڈاتے تھے، اس طرح پھر ایک حدیث کے اچھے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ جا کے ایک دن پوچھا کہ حضرت یہ آپ جمعے کے بعد جو سر کے بال حجامت کراتے ہیں یہ کیوں؟ آپ نے شاید سنا ہو حج کے احکامات میں حلق یا قصر، حلق یعنی اس طرح پھروا دینا، اور قصر کینچی سے بالوں کا کاٹ دینا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ پوچھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے حلق نہیں ہونا چاہیے، منع کیا ہے، تو اس لیے میں جمعے کے بعد کراتا ہوں۔ ان کا یہ کہاں آیا؟ ان کا فلاں روایت میں، انہوں نے کہا وہ حلق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے حلقے بنا کے مسجدوں میں نہ بیٹھا کرو، جمعے کی تیاری کیا کرو۔ تو آپ حلق کو حلق سمجھ رہے ہیں اور جمعے کے بعد جا کر بال کٹاتے۔ یہی ہوتا ہے جب حدیث اور یہ چیزیں اساتذہ سے نہ پڑھی ہوئی ہوں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ انہوں نے بھی یہی کیا ہے، یعنی اب بھی کہ گناہ جو ہے نا مباح ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ حج کر چکو تو پھر شکار کرو، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، حتیٰ کہ مستحب بھی نہیں۔ مستحب بھی ہوتا تو سعودیوں کو تو پھر جنگلات لگانے پڑتے، جانور چھوڑنے پڑتے۔ اللہ نے فاصطادوا کا یہ مباح کی ایک مثال ہے کہ شکار کر سکتے ہو۔ یہی یہ جتنے پچھلے اور اگلے ہیں نا، ان سب کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ گناہ کو مباح قرار دیا جائے، کہ تم کرو نہیں، تم دیندار ہو، نیک ہو، ٹھیک ہے نہ کرو، لیکن اگر ہم کریں تو فتویٰ بھی نہ دو، ہمیں برا بھی نہ کہو، بس گناہ جائز چیز ہو جائے، نہ پیو شراب، لیکن میں اتنی تو اجازت دو کہ جب تک نشہ نہیں آتا ٹھیک ہے۔ یہ سب ان کے اندر یہی ہے، اس لیے کہ
لذت جو ہے نا یہ معصیت تک پہنچاتی ہے، یہ لذت ہے جو معصیت تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد رکھنا، اور وہ ہے موت۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہماری دنیا میں اب بھی ہمارے بچے ان چیزوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔